السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ شکرا لکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. جزاک اللہ خیرا کثیرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا ٹاپک ہے نماز کی فضیلت اور اہمیت. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب وہ 10 برس کے ہو جائیں تو انہیں ترک نماز پر مارو اور ان کے بستر ان سے جدا کر دو. اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے والدین کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو 7 برس کی عمر میں ہی نماز کا عادی بنا لیں. اگر 10 برس کے ہو کر بھی وہ نماز نہ پڑھیں تو والدین تادیبی کارروائی کریں، انہیں سزا دے کر نماز پڑھنے کا عادی بنائیں. حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اور کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اسلام اور کفر کے درمیان نماز دیوار کی طرح حائل ہے. وہ دوسرے لفظوں میں نماز کا ترک مسلمانوں کو کفر تک پہنچانے والا عمل ہے. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور منافقوں کے درمیان عہد نماز ہے. جس نے نماز چھوڑ دی پس اس نے کفر کیا. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ منافقوں کو جو امن ہے وہ قتل نہیں کیے جاتے اور ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا سلوک روا رکھا جاتا ہے. تو اس کی وجہ یہ کہ وہ نماز پڑھتے اور ان کا نماز پڑھنا گویا مسلمانوں کے درمیان ایک عہد ہے جس کے سبب منافقوں کی جان اور ان کا مال مسلمانوں کی تلوار سے محفوظ ہے. اور جس نے نماز ترک کی
تو اس نے اپنے کفر کا اظہار کیا۔ مسلمان بھائی اور بہنوں، غور کرو کس قدر خوف کا مقام ہے کہ ترک نماز کفر کا اعلان ہے۔ حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعمال میں سے کسی چیز کو ترک کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز چھوڑ دے تو یقیناً اس کی بابت اللہ کا معاف کرنے کا ذمہ ختم ہو گیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی نماز اثر فوت ہو گئی تو گویا اس کا اہل مال اس سے لوٹ لیا گیا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز اثر چھوڑ دی بس اس کے اعمال باطل ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں ان کے گناہوں کو جو ان نمازوں کے درمیان ہوئے مٹا دیتی ہیں، اسی طرح ایک جمعہ دوسرے جمعہ کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا گیا ہو۔ مثلاً فجر کی نماز کے بعد جب ظہر کی نماز پڑھیں تو دونوں نمازوں کے درمیانی عرصے میں جو گناہ کیے اور خطائیں ہو چکی ہوں گی اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا۔ اسی طرح رات اور دن کے درمیان صغیرہ گناہ نماز پنجگانہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ گویا 5 نمازوں پر ہمیشگی مسلمانوں کے نامہ اعمال کو ہر وقت صاف اور سفید رکھتی ہے، حتیٰ کہ انسان نماز کی برکت سے آہستہ آہستہ صغائر سے باز رہتے ہوئے کبیرہ گناہوں کے تصور سے ہی کام اٹھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھلا مجھے بتاؤ کہ اگر تمہارے دروازے کے باہر ایک نہر ہو اور تم اس سے ہر روز 5 وقت نہاؤ تو کیا تمہارے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے سبب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اخلاص کے ساتھ اپنے دین کی طرف پھیر دے اور ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں اسلام پر استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، جن کے پیچھے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والا کوئی نہیں، اے اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ میں خالص اپنے ابو جی کے لیے دعا گو ہوں، اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی قبر کو ٹھنڈا کر دے اور ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ اس دنیا میں بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب مسلمانوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سر پر قائم فرما اور ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمارے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ جس نے مجھے دعا کے لیے بولا ہے، اے اللہ ان سب کی مشکلات کو حل فرما اور جو لوگ میرے چینل کو سپورٹ کر رہے ہیں، اے اللہ ان سب کی مشکلات کو خوشیوں میں تبدیل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔